شہزادہ عثمان خرگوش کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا تھا، مگر اسے انسانوں کی طرح گفتگو کرتا دیکھ کر اس کا غصہ حیرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میں تو تمہیں ایک بدمعاش خرگوش سمجھ رہا تھا، کیونکہ تم ہی مجھے اس مصیبت میں پھنسانے کی ذمہ دار ہو، مگر اب تمہیں انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر بے حد حیران ہوں کہ کیا ماجرا ہے، میں تمہیں کیا سمجھوں؟ آپ مجھے کچھ بھی سمجھیں، میری صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں کہ آپ کو حسن آرا یاد فرما رہی ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلیے آئیے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ سب جادو کا چکر ہے، یہ خرگوش ضرور کوئی انسان ہے اور کسی جادوگر نے اسے خرگوش بنا دیا ہے، اور حسن آرا یقیناً کوئی حسین سی شہزادی ہوگی جو جادوگر کی قید میں ہوگی۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ جادوگر انسانوں کے سر میں جادو کی کیل گاڑ کر انہیں جانور اور پرندے بنا دیتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر جھپٹ کر خرگوش کو پکڑ لیا اور اس کے سر کو ٹٹول کر جادو کی کیل ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ خرگوش پہلے تو شہزادہ عثمان کو اس حرکت پر سٹ پٹایا، پھر برا مان کر بولا، آپ ہزار کوشش کر لیں، میرے سر میں آپ کو ایک جوں بھی نہیں ملے گی۔ اس کی بات سن کر شہزادہ عثمان جھلا گیا، غصے میں بھر کر بولا، تم سخت نامعقول خرگوش ہو۔ پھر اس نے خرگوش کو چھوڑ دیا اور بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا۔ محل کے نزدیک پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محل بہت خوبصورت تھا، اس کی دیواروں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ دونوں جیسے ہی صدر دروازے سے گزرے، شہزادہ عثمان پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ شہزادہ عثمان بے حد حیران تھا۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش اسے ایک کمرہ میں لے گیا۔ کمرہ قیمتی سامان سے آراستہ تھا اور وہاں ایک بہت ہی موٹی اور بدصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادہ عثمان کو دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ آؤ شہزادہ عثمان، خوش آمدید، اس موٹی اور بدصورت عورت سے کہا۔ ارے تم تو میرا نام بھی جانتی ہو، شہزادی حسن آرا کی خادمہ، شہزادہ عثمان نے حیرت سے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ عورت ناگواری سے بولی، کیسے شہزادی اور کہاں کی خادمہ؟ حسن آرا تو میرا ہی نام ہے، میں نے ہی یہ عجیب و غریب خرگوش تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تم اس کے پیچھے پیچھے میرے محل تک آ جاؤ۔ شہزادہ عثمان شرمسار ہو کر بولا، معاف کرنا خالہ، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ حسن آرا بنا کر بولی، یہ تم نے خالہ والا کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ شادی؟ شہزادہ عثمان نے چلا کر کہا، بھلا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں تم جیسی منحوس شکل کی جادوگرنی سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گا؟ تمہارا تو باپ بھی راضی ہوگا۔ موٹی اور بدصورت جادوگرنی حسن آرا غصے سے دھار کر بولی۔ اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگی تھیں کیونکہ شہزادہ عثمان کی باتوں نے اسے سخت ناراض کر دیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ابا حضور شاید راضی ہو جائیں، جا کر انہیں یہاں بھیج دیتا ہوں، شہزادہ عثمان نے بڑے اطمینان سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جادوگرنی نے جلدی سے کوئی جادو پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری اور شہزادہ عثمان آدھا پتھر کا بن گیا۔ حسن آرا جادوگرنی قہقہہ لگا کر بولی، تم اس وقت تک پتھر کے بنے رہو گے جب تک مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ میں دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت شہزادے سے شادی کر کے دکھاؤں گی۔ میری بہن شکل و صورت میں مجھ سے کچھ بہتر ہے اور ہر وقت میرا مذاق اڑاتی رہتی ہے۔ میں تم سے شادی کر کے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے تمہارا پتہ لگایا ہے، مگر اب تم ہی کہتے ہو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ شہزادہ عثمان نفرت بھرے لہجے میں بولا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر میں اپنی بات پر اڑا رہوں گا۔ میں بھی دیکھوں گی کہ تم میں یہ دم خم کب تک باقی رہے گا۔ 2 ہی دن بعد تم میرے سامنے گر گرانے لگو گے۔ حسن آرا جادوگرنی ہنس کر بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ خرگوش ابھی تک کمرے میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ عثمان نے غصے سے کہا، تم سے بڑا گدھا آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا ہے، تم نے ہی مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ خرگوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شہزادہ عثمان، تم نے مجھے گدھا کہہ کر مجھے میرا ماضی یاد دلا دیا ہے۔ اچھا تو کیا تم پہلے گدھے تھے؟ شہزادہ عثمان نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر کہا، خیر یہ بات تو نہیں ہے، سچ مجھ کا گدھا تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ بنائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج سے 2 ماہ پہلے میں ایک لڑکا ہی تھا۔ میری ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میرے ابا کی شہر میں دوائیوں کی دکان تھی، روزانہ سینکڑوں مریض ان کے پاس دوائیاں لینے کے لیے آتے تھے۔
میں اپنے ابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے دکان پر ہی بیٹھتا تھا۔ میں نسخہ دیکھ کر دوائیاں بنانا بھی سیکھ گیا تھا۔ ایک روز میرے ہاتھوں سے ایک شیشے کا مرتبان جس میں غالباً سیب کا مربع تھا چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ والد صاحب قریب ہی بیٹھے تھے۔ پہلے تو مجھے خشمگین نظروں سے دیکھا اور پھر نہایت سخت لہجے میں بولے، گدھا کہیں کا۔ گدھے کے بارے میں میری رائے شروع ہی سے اچھی نہیں ہے، لہٰذا ابا جان کے منہ سے اپنے لیے گدھے کا لفظ سن کر میرا دل غم سے اور آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ میں اسی وقت دکان سے اٹھا اور سسکیاں بھرتے ہوئے ایک طرف کو چل دیا۔ چلتے چلتے اس جنگل میں پہنچ گیا۔ بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں چکرا کر گر پڑتا کہ میری نظر اس محل پر پڑی۔ میرے بے جان قدموں میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں اس محل کی طرف تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہیں میری ملاقات اس جادوگرنی سے ہو گئی۔ قصہ مختصر ہے کہ مجھے حسن آرا جادوگرنی نے کھانا دیا، مگر یہ بہت مکار عورت ہے۔ کھانے کے بعد اس نے مجھے سلا دیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں خرگوش بنا بستر پر انگرائیاں لے رہا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن میں اب اسی جادوگرنی کے پاس رہ رہا ہوں۔ میں ہر وقت اس کی خدمت میں لگا رہتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو کر مجھے پھر سے لڑکا بنا دے۔ اپنی کہانی سنا کر خرگوش خاموش ہو گیا۔ شہزادہ عثمان کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، اب کوئی ایسی تجویز نکالو کہ اس جادوگرنی کے چنگل سے نجات ملے۔ میں تو اس ہرافہ پر بہت سارے حربے آزما چکا ہوں، چونکہ مجھے تمام جڑی بوٹیوں سے واقفیت ہے۔ میں نے جنگل سے زہریلی جڑی بوٹیاں مختلف کھانوں میں ملا کر اسے کھلا دی ہیں، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو خیر میں نے بھی بچپن میں کہانیوں میں سنا تھا کہ جادوگر اور جادوگرنیاں اپنی جان کسی چیز میں بند کر کے رکھتی ہیں تاکہ انہیں کوئی مار نہ سکے۔ تم ہی اس کا پتہ چلاؤ کہ اس کی جان کس چیز میں بند ہے۔ شہزادہ عثمان خرگوش سے بولا، میں نے تو بہت کوشش کر ڈالی ہیں، مگر سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ خرگوش نے بڑی اداسی سے کہا۔ شہزادہ عثمان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ تو کیا پھر ہم ساری زندگی اس منحوس جادوگرنی کے پاس گزار دیں گے؟ اس نے کہا، میں تو خود تمہاری طرح بے بس ہوں۔ خرگوش نے بے چارگی سے جواب دیا، میری اچانک غائب ہو جانے سے محل میں کہرام مچ گیا ہوگا۔ میری امی حضور اور ابا حضور کو کیا پتا کہ میں کہاں مصیبت میں گرفتار ہوں۔ ابا حضور تو خیر یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہیں گھومنے پھرنے نکل گیا ہوں، اس لیے وہ پریشان کم اور ناراض زیادہ ہو رہے ہوں گے، مگر میری امی حضور کا دل بہت چھوٹا ہے، انہیں تو ہول پر ہول آ رہے ہوں گے۔ حالانکہ وہ مجھ سے روٹھ گئی تھی، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ میں تمہاری اتنی مدد تو کر سکتا ہوں کہ محل جا کر اس حادثے کی خبر تمہارے گھر والوں کو دے دوں۔ خرگوش، جو کہ اصل میں ایک لڑکا تھا اور جس کا نام فرید تھا، شہزادہ عثمان سے بولا۔ شہزادہ عثمان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، نہیں بھائی، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میری اس مصیبت کا حال میری امی حضور اور ابا حضور کو پتہ چلے۔ تم اتنی مہربانی کرو کہ یہ سب واقعات میری بہن سریا کو بتا دو۔ اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ وہ میرے دوست احسن کے پاس جائے اور اسے میری مدد کے لیے آمادہ کرے۔ فرید نے اپنا ننھا منا سر ہلا کر اس بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان کے کانوں میں جادوگرنی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خرگوش فرید بھاگ کر مسہری کے نیچے گھس کر سوتا بن گیا تھا تاکہ حسن آرا جادوگرنی ان پر شک نہ کر سکے کہ وہ اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ حسن آرا جادوگرنی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ خرگوش فرید کی تھوڑی سی دم نظر آ رہی تھی۔ جادوگرنی نے اس کی دم پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ لیا اور اس سے بولی، بس تم نے بہت عیش کر لیے۔ میری بڑی بہن جو کہ پرستان میں رہائش پذیر ہے، کل اس کے چھوٹے بچے کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم جیسا عجیب و غریب خرگوش اپنے بھانجے کو تحفے میں دوں۔ میری بہن کی خادمہ مجھے سالگرہ کی دعوت دینے آئی ہے۔ یہ کہہ کر حسن آرا جادوگرنی نے فرید کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرید کے یوں یکا یک جانے سے شہزادہ عثمان پریشان ہو گیا۔ اب ساری زندگی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جادوگرنی کمرے سے باہر نکلی تو وہاں 14-15 سال کی ایک خوبصورت پری اس کی منتظر تھی۔ اس پری کا نام حسینہ پری تھا اور وہ حسن آرا جادوگرنی کی بڑی بہن کے چھوٹے بچے کی خادمہ تھی۔ جادوگرنی نے فرید کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس حیرت انگیز اور انوکھے خرگوش کو میری طرف سے سالگرہ کے موقع پر میرے بھانجے کو دے دینا۔
اور میری بہن سے کہہ دینا کہ میں بہت جلد اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آؤں گی۔ سالگرہ کے موقع پر یوں نہیں آ سکتی کہ فی الحال میں بہت مصروف ہوں، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ آپ تو بہت امیر معلوم دیتی ہیں، سر کھجانے کے لیے کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ حسینہ پری نے کہا۔ میری بہن بھی بہت بے وقوف ہے، اس نے کیسی اور معزز خادمہ کا انتخاب کیا ہے جو محاوروں تک کے مفہوم سے ناواقف ہے، حسن آرا نے بومرا کر کہا۔ حسینہ پری کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس نے مزید کچھ اور نہیں کہا اور چپ چاپ مڑ کر باہر کی جانب چل دی۔ جادوگرنی کے محل سے باہر نکلنے ہی اس کی خوبصورت پروں نے حرکت کی اور پھر وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس نے فرید کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اس کا رخ پرستان کی طرف تھا۔ حسینہ پری تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور وہ دوبارہ زمین پر اتر آئی اور دونوں ہاتھوں سے سر کو دبا کر کراہنے لگی۔ اچھی پری، کیا بات ہے؟ فرید نے ہمدردی سے پوچھا۔ اس کو بولتا دیکھ کر حسینہ پری اپنا درد بھول گئی اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کو حیرت زدہ پا کر فرید نے اس کو اپنی کہانی سنائی۔ حسینہ پری بولی، یہ حسن آرا جادوگرنی تو بہت خراب عورت ہے، بے گناہ لوگوں کو خواہ مخواہ تنگ کرتی ہے۔ اس کی بڑی بہن، جس کے چھوٹے بچے کے میں خاتمہ ہوں، بے حد مہربان اور خوش اخلاق عورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج پرستان میں مزے سے رہ رہی ہے اور اس کی شادی وہاں کے ایک مشہور تاجر سے ہو گئی ہے اور وہ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ باتوں کے دوران حسینہ پری کو سر کا درد کچھ زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر جب وہ دونوں خاموش ہوئے تو وہ دوبارہ سر میں تکلیف محسوس کرنے لگی۔ اس نے فرید سے کہا، میں تو اس سر کی درد کی وجہ سے عاجز آ گئی ہوں، میں نے اس کے لیے 1000 علاج کر ڈالے ہیں، مگر اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ یکایک اٹھتا ہے اور گھنٹوں رہتا ہے۔ فرید اس پر بولا، میرے ابا طبیب ہیں، پورے شہر میں ان جیسا کوئی دوسرا طبیب نہیں ملے گا، ان کے پاس اس مرض کی دوا ہے۔ اگر میں اپنی اصلی شکل میں ہوتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا۔ حسینہ پری مایوسی سے بولی، تمہیں تو حسن آرا جادوگرنی ہی اپنی اصلی شکل میں لا سکتی ہے۔ فرید نے کہا، میرے خیال میں آپ یہیں کچھ دیر تک بیٹھ کر آرام کریں، میں شہزادہ عثمان کی چھوٹی بہن سریا کو سب کچھ بتا کر آ جاتا ہوں۔ وہ یہ سب باتیں شہزادے عثمان کے دوست احسن کو بتا دے گی اور شہزادہ عثمان کا یہ دوست چونکہ بہت بہادر ہے، اس لیے وہ ضرور اس جادوگرنی کو ٹھکانے لگا دے گا۔ جب جادوگرنی مر جائے گی تو پھر شہزادہ عثمان اور میں دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، پھر میں اپنے گھر جا کر آپ کو وہ دوائی جو 503 قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتی ہے اور جس کا نام گل گورو سیاہ ہے، لا کر دے دوں گا۔ اس کی ایک ہی خوراک آپ کے سر درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ حسینہ پری اس تجویز پر کھل اٹھی اور اپنے اس اچانک رونما ہونے والے مرض کے ہاتھوں سخت پریشان تھی اور ہر قیمت پر اس کا علاج چاہتی تھی۔ فرید کی باتیں سن کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ گل گورو سیاہ سے اسے ضرور افاقہ ہوگا۔ اس نے فرید کو شہزادی سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت دے دی اور خود درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر درد میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ فرید پھدکتا ہوا اور دوڑتا ہوا محل کی جانب چل دیا۔ ہر طرف تاریکی پھیل چکی تھی، مگر فرید کو جنگل کے راستوں سے کافی واقفیت ہو گئی تھی، اس لیے اسے راستے طے کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی تیز رفتاری کی بنا پر وہ جلدی ہی شہزادہ عثمان کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں پر شہزادے کی گمشدگی کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ فرید سب کی نظروں سے بچتا بچاتا شہزادی سریا کے کمرے میں گھس گیا۔ شہزادی سریا اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے اپنی مسیری پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ فرید اچک کر مسیری پر چڑھ گیا۔ شہزادی سریا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ چونک کر سیدھی بیٹھ گئی اور رونا دھونا بھول کر حیرت سے فرید کو گھورنے لگی۔